Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we will be having our 8th lecture, and that is called Board of Directors. But before we start our 8th lecture, let's have a quick review of our last topic, that is called accountants and auditors. Accountants and auditors play very important role in corporations. As we have discussed, accountants or auditors, they play very important role in corporations. باقی انڈیویجول یا پرائیویٹ بزنسز میں اکاؤنٹنٹس یا آڈیٹر دیٹ از ناٹ کمپلسری، لیکن کارپوریشنز میں وی مسٹ ہیو آڈیٹرز ایز ویل ایز اکاؤنٹنٹس فار آور کمپنی. اینڈ دا بیسک ریزنز از کہ اکاؤنٹنٹس اور آڈیٹرز کی ضرورت اس لیے ہے کہ کمپنی میں جو پیسہ لگا ہوتا ہے دیٹ از آف انویسٹرز یا شیئر ہولڈرز. سو کبھی کبھار کمپنی میں وی مے ہیو تھاؤزنڈس آف شیئر ہولڈرز، سم ٹائمز وی مے ہیو ملینز آف شیئر ہولڈرز. سو ان سب کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو یوزفل کرنا، اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا، دیٹ از دا مین ایم آف hiring accountants as well as auditors in our company. Because individual investor یا شیئر ہولڈر ساری جتنی بھی انویسٹڈ رقم ہوتی ہے اس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتا. So companies are legally bound to hire accountants and auditor to have crystal clear financial position of a company because it's not their money. ایز وی ہیو ڈسکسڈ کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ کمپنیز کی یہ لیگل باؤنڈری ہے کہ وہ اکاؤنٹنٹس اور آڈیٹرس کو ہائر کریں جسٹ ٹو ہیو اے کرسٹل کلیئر فائنینشیل پوزیشن آف دا کمپنی. نارملی کمپنی keeps two types of records in shape of financial accounting and managerial accounting, which normally do not match. We have thoroughly discussed in our last lectures that normally companies they maintain two types of records. First one is called a managerial accounting and the second one is called a financial accounting. Normally ہونا تو یہ چاہیے کہ چونکہ کمپنی بھی ایک ہے، so the financial position of a company should be one. لیکن اگر یہ دونوں میچ نہیں کرتے so that means there is something wrong with the transactions, something wrong with both of these accounting procedures. So reasons for the difference between financial accounting and managerial accounting are either to show the wrong financial position of the company or to use the company's money by the management for their personal interests. جب یہ دونوں اکاؤنٹنگ ریکارڈز میچ نہیں کرتے سو ایک کیس یہ ہے کہ جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے، جو پبلک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو آؤٹ سائڈرز کے لیے ہوتا ہے، نارملی اگر وہ زیادہ شو ہو رہا ہے، وہاں پر آپ کو زیادہ کمپنی کی اسٹرانگ پوزیشن نظر آ رہی ہے. آن دا ادر سائڈ اگر مینیجریل اکاؤنٹنگ جو مینجمنٹ اپنے لیے ریکارڈ رکھتی ہے، اگر اس میں اتنی اسٹرانگ فائنینشیل پوزیشن نہیں ہے، دیٹ مینس کہ کمپنی کی مینجمنٹ اپنے شیئر ہولڈرز
اور آؤٹ سائڈرس کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے. سو آن دا ادر سائڈ اگر مینجمنٹ کے ریکارڈز میں کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ ہے اور وہ جو ان کی پبلک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کمپنی کی پوزیشن اسٹرانگ شو نہیں کر رہا, دیٹ مینس کہ کمپنی کی مینجمنٹ کمپنی کے پیسے کو چھپا رہی ہے جسٹ ٹو یوز دیٹ منی فار دیئر پرسنل انٹرسٹ. سو ہیئر کم the role of an auditor to check errors by the accountants. So جو financial accounting میں جو errors ہوتے ہیں so اس کو پھر وہ auditor چیک کرتا ہے. So auditor کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب accountants کا کام almost ختم ہو جاتا ہے, and we have discussed this point in detail. The changing role of accounting, managing earnings, that is accountants will act as a profit centers. In past we have seen کہ کمپنی میں accountants کا کام صرف یہ تھا just to record financial transactions, but in recent years we have seen کہ the company they basically ask the accountants to act as a profit centers, means کہ اکاؤنٹنٹس ایسے پروسیجرز لے کے آئے کہ جس کے تھرو یا جس کی بیسس پہ کمپنی کو کچھ نہ کچھ فائنینشیل بینیفٹ ہو. سو ونڈو ڈریسنگ اینڈ اسموتھ ارننگز آر اندر ٹیکنیک یوزڈ بائی اکاؤنٹنٹس ٹو شو دا فیوریبل فائنینشیل کنڈیشن آف دا کمپنی. ونڈو ڈریسنگ سمپلی مینس ٹو شو دا company financial position in a better way. ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اس کی سمپل ایگزامپل ہم یہ بھی لے سکتے ہیں, اینڈ وی ہیو ڈسکسڈ ان آور لاسٹ لیکچر, کہ سپوز ایک بینک مینیجر ہے تو جب ان کی جو فائنینشیل ایئر ختم ہوتا ہے نارملی دیٹ از 30th June, تو نارملی ہی آسک ہز فرینڈس اور ریلیٹیوز کہ بھائی آپ اپنا ڈپازٹ یا جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں وہ آپ میرے بینک میں رکھ دیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان کی فائنینشیل ایئر کی کلوزنگ ہوگی سو مے بی ہی کین شو سم فیوریبل کنڈیشن فار ہز بینک. اینڈ اسموتھ ارننگ اندر ٹیکنیک وہ ہم نے بھی ڈسکس کی تھی کافی ڈیٹیل میں. ویری بریفلی, اسموتھ ارننگ وہ کہ جب کمپنی ایک سال بہت پروفٹ کما لیتی ہے سو بیسیکلی وٹ دے ڈو, دے ڈیوائڈ دیٹ پروفٹ انٹو نیکسٹ 3, 4 اور 5 ایئرز ایکولی. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی ایک کنٹینیوس یا کنسسٹنٹ فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ نظر آتی ہے آؤٹ سائڈ انویسٹرس کی نظر میں. پرائس مینیپولیشن از ایکسیپٹیبل ٹو سم ایکسٹینٹ بٹ اٹ شوڈ ناٹ وائلیٹ دا لا بیکمنگ fraudulent ایکٹس. تھرو ونڈو ڈریسنگ, اسموتھ ارننگ, اگر کمپنی کی مینجمنٹ سم ہاؤ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اچھی شو کرتی ہے سو دیٹ از سم ہاؤ ایکسیپٹیبل ان کیس اگر وہ ایک اچھی کمپنی ہے. لیکن اگر وہ ایک اچھی کمپنی نہیں ہے, اگر وہ اسے زیادہ ایکسیڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کے ایک قسم کا fraudulent ایکٹس میں آتا ہے. End of the story is that investors as well as stockholders will have to suffer with all these techniques used by accountants and management. اینڈ میں یوز جو نقصان ہوتا ہے وہ انویسٹرز یا شیئر ہولڈر کا ہی ہوتا ہے. So single accounting firm should not allowed to conduct audits as well as consulting activities for a single firm. Main reason is the conflict of interest between auditors and consultants. Normally firms یا companies جب اپنی audit یا consultation لیتی ہے so they normally ask one accounting firm
to conduct the audit as well as consultation activities for that company, جو کہ صحیح نہیں ہے. مین ریزن یہ ہے کہ آڈیٹر کی اپنی جاب ڈسکرپشن ہے اور کنسلٹنٹ کی اپنی جاب ڈسکرپشن ہے. آڈیٹر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے ایررز، آپ کی جو فراڈز ہیں کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن میں ہیں وہ ڈیٹیکٹ کریں. لیکن کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں بیسیکلی ان کا کام یہ ہے جسٹ ٹو ایڈوائز یو فار فردر بزنس اپرچونیٹیز. سو آئیڈیل سچویشن یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو جب آڈٹ کرنی ہوتی ہے تو نارملی دے شوڈ آسک ون فرم، اینڈ وین دے آر لوکنگ فار اینی سارٹ آف advices as far as the business of that particular company is concerned, so they should ask some other firm for their consulting activities. So basically that was a brief description of our last topic. Today's topic, that is called Board of Directors. Basically, in our today's outline lecture, we will first define what is meant by Board of Directors, who elects the Board of Directors for corporation. Then we will discuss the composition of Board of Directors, کہ Board of Directors میں کون کون لوگ ہوتے ہیں. Then we will discuss two types of Board of Directors, in which first one is called one tier or unitary board, another one is called two tier or dual board. Then we will briefly explain the difference between these two boards, types of boards, and then we will describe some functions of Board of Directors, and in the end we will briefly describe some expert tips before hiring the Board of Directors for the company. Definition: a Board of Directors is a body of elected or appointed members who jointly oversee the activities of a company or organization. The body sometimes has a different name, such as Board of Trustees, Board of Governance, Board of Managers, or Executive Board. It is often simply referred to as the board. Board of Directors basically یہ کیا ہوتا ہے؟ As you have now understood کہ کمپنی بیسیکلی جو کارپوریشن ہوتی ہے اس میں تھاؤزنڈس یا ملینس آف انویسٹرز ہوتے ہیں. Now they have a very large pool of money in their hand. So basically اس پیسے کو بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے they are now looking for a certain board, تاکہ وہ بورڈ میں جو الیکٹڈ یا سلیکٹڈ پرسنز ہوتے ہیں وہ شیئر ہولڈرز کی جو جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کا خیال کریں. بورڈ آف ڈائریکٹرز ہر ایک کمپنی میں لازمی ہوتا ہے ایز فار ایز دا پبلک لمیٹڈ کمپنی از کنسرن. Who elects the board of directors for the corporation? In the publicly quoted company, this is usually done at the public annual general meeting of shareholders or by ballot. Public limited company کی جو annual general meeting ہوتی ہے اس میں جو میجر شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں تمام شیئر ہولڈرز کو بلانا آسان کام نہیں ہے. نارملی ان پبلک لمیٹڈ کمپنی کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جو میجر شیئر ہولڈرز ہیں ان کو وہ اینول جنرل میٹنگ میں بلاتے ہیں
اور پھر وہ مختلف قسم کی ڈسکشن یا ڈیسیجنز لیتے ہیں. سو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے یا پرسنٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد وہ کمپنی اپنے انویسٹر کو یا شیئر ہولڈر کو انوائٹ کرتا ہے ٹو اٹینڈ دا اینول جنرل میٹنگ. تو پھر وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کمپنی کے جو بورڈ کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اور بائی بیلٹ نارملی ووٹنگ بھی ہوتی ہے. مختلف لوگ ایون اپلیکیشن کے تھرو اپلائی کرتے ہیں ٹو گیٹ دا ممبرشپ آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. پھر اس میں ہر ایک بندے کی ایویلویشن ہوتی ہے کہ یہ بندہ either he or she is eligible to get appointed for our board as a director. تو اگر سب کی ایک صلاح ہے کچھ اسپیسیفک نمبر آف پرسنس پہ ٹو گیٹ اپوائنٹڈ تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر سب کی صلاح نہیں ہے, سب میجر شیئر ہولڈرز کی صلاح نہیں ہے, تو پھر وہ ووٹنگ کرتے ہیں کہ کس بندے کو ہماری کمپنی کا ڈائریکٹر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. سو ان شارٹ دیر از a prescribed way to elect or select your board of directors. In privately owned corporations, it is of course done behind closed doors. جو پرائیویٹ کمپنیز میں نارملی اس کمپنی کے زیادہ تر رشتہ دار ہی انہی کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. ڈن بیہائنڈ کلوز ڈور مینس کہ کوئی اسپیسیفک ووٹنگ یا کسی قسم کی ڈسکشن نہیں ہوتی. سو جتنے بھی پارٹنرز یا آنرز ہیں ان پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں, تو وہ اپنے جو ان کے رشتہ دار یا دوست یا جو ان کے فرینڈز یا ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو وہ اپوائنٹ کر لیتے ہیں. Composition. Now the question is that کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کون کون لوگ ہوتے ہیں. It is common for a board to include a combination of directors, that is outsiders as well as insiders. So major shareholders, members from the management team, for example the CEO, chief executive officer, chief finance officer بھی ہو سکتا ہے, CFO, as well as executives from other companies. اچھی کمپنی کا جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے اس میں نارملی وہ کچھ پورشن شیئر ہولڈر کی طرف سے ڈائریکٹرز کی آتی ہے, سم پرسنٹ یا سم سرٹن آف جو ممبرز ہوتے ہیں ڈائریکٹرز کی وہ مینجمنٹ کی طرف سے آتی ہے. اینڈ دیئر از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ کروشل پورشن آف ڈائریکٹرز دیٹ از کالڈ انڈیپینڈنٹ یا آؤٹ سائڈرز. وہ کس لیے؟ فار ایگزامپل بیکاز بیسیکلی دا بورڈ مین ڈیوٹی از ٹو چیک دا ایکٹیویٹیز آف دا مینجمنٹ. سو اچھے بورڈ میں مینجمنٹ کی طرف سے بھی پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور شیئر ہولڈرز کی طرف سے بھی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. لیکن سم ٹائمز اگر مینجمنٹ اور شیئر ہولڈرز کے جو ڈائریکٹرز ہیں اگر ان کی آپس میں کسی قسم کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ان اینی کیس, تو ہیئر کمز دا آؤٹ سائڈرز اور انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز. تو پھر انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کے تھرو ہی آپ اپنی جو پرابلمز ہیں
ان کو وہ سالو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ we will discuss this in detail after some time. Types of board of directors. Board of directors کی types کتنی ہوتی ہیں؟ Basically board of directors can be of two types. Number one, a one tier or unitary board. ون ٹائر ایک ٹائپ کو ون ٹائر یا یونٹری بورڈ کہتے ہیں. اس کی فنکشن کیا ہے؟ ڈیلیگیٹس ڈے ٹو ڈے بزنس ٹو دا چیف ایگزیکٹو آفیسر. یونٹری بورڈ میں وہ آلموسٹ جو ڈے ٹو ڈے بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ چیف ایگزیکٹو آفیسرس کو فراہم کی جاتی ہے. بیکاز چیف ایگزیکٹو آفیسر از دا پرائمری پرسن, دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن, کہ وہ آپ کا بزنس چلا رہا ہوتا ہے. سو ڈیلیگیٹ ڈے ٹو ڈے بزنس ٹو دا چیف ایگزیکٹو مینجمنٹ ٹیم اور ایگزیکٹو کمیٹی composed of both executive, chief executive officers, CFO, and non-executive independent members. This structure is most often found in countries with a common law traditions such as United Kingdom and US, etc. کہ یونٹری بورڈ میں ایک پورشن ہوتا ہے ایگزیکٹو ممبرس کا, جس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر صاحب, چیف فائنانس آفیسر یا اینی ادر پرسن فرام دا مینجمنٹ سائڈ. اینڈ آن دا ادر سائڈ وی ہیو ایگزیکٹو اور انڈیپینڈنٹ ممبرس, جس میں ایک پورشن شیئر ہولڈر کی طرف سے ہوتا ہے. اینڈ ان بٹوین دا مینجمنٹ اینڈ the shareholders directors we have the independent directors. So this structure is often most often found in countries with common law traditions such as UK and US. اس قسم کا بورڈ ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے جہاں پر نارملی کامن لا ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, لائک UK, یونائٹڈ کنگڈم یا یونائٹڈ اسٹیٹس, etc., etc. Two-tier or dual board, divided into two separate bodies, that is management board and supervisory board. Two-tier جو ٹائپ ہوتی ہے بورڈ کی, اس کو فردر اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے ٹو پورشن میں. First one is called management board and supervisory board. So the supervisory board oversees the management board which handle day-to-day operations. Supervisory board basically اس کا upper hand ہوتا ہے management board پہ. کام سارا management board کرتا ہے, لیکن اس کو چیک کرنا وہ ایڈوائزری بورڈ کا کام ہوتا ہے. This structure is common in countries with civil law traditions, primarily in Germany, but also in some companies in France and in many Eastern Europe countries. Now you can see a term that is called civil law, and if you can check the previous slide, you can see the term common law. For your information, I'll briefly explain what is common law countries or what is civil law countries. Civil law countries وہ ہوتی ہیں جہاں پر نارملی جتنی بھی آپ کی جو لیگل پروسیجر ہوتا ہے اس میں ہر ایک کا آپ کا کوڈ ہوتا ہے. آپ کی جتنی بھی جو لیگل سسٹم ہوتا ہے
ہر ایک کا اپنا ایک اسپیسیفک کوڈ ہوتا ہے. مطلب ان شارٹ کہ لیگل سسٹم کوڈیفائڈ ہوتا ہے. سول لا ٹریڈیشن میں اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اینڈ دے بیسیکلی رائٹ دیئر لا کہ سیکشن یا کوڈ 1 کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک بندہ چوری کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہوگی. کوڈ 2 یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ فار ایگزامپل کسی کو تنگ کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہوگی. سو ہر ایک چیز کا اپنا ایک اسپیسیفک کوڈ ہوتا ہے اور ایکسپرٹ بیٹھ کے اس کو وہ ڈٹرمن کرتے ہیں جو لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں. If you can see the common law traditions, common law میں آپ کا جو لیگل سسٹم ہوتا ہے وہ کوڈیفائڈ نہیں ہوتا. Now the question is کہ جہاں پر آپ کا لیگل سسٹم کوڈیفائڈ نہیں ہوتا سو ججز پھر وہ ہیئرنگ کس طرح کرتے ہیں, ججز اپنا فیصلہ کس طرح سناتے ہیں. سو کامن لا میں بیسیکلی دے لک ایٹ دیئر پاسٹ کہ پاسٹ میں اگر کسی بندے نے یہ انلیگل کام کیا ہے تو اس کی سزا پاسٹ میں کیا ہوئی تھی, اینڈ دیٹس ہاؤ دے میک دیئر ججمنٹ بائی کیپنگ آئی آن دا پاسٹ ججمنٹس. سو کامن لا یا سول لا کنٹریز میں یہ فرق ہے کہ سول لا پاسٹ کو نہیں دیکھتا, انہوں نے یا ایکسپرٹس نے پہلے ہی اپنی جو کوڈز وہ بنا لیتے ہیں فار دیئر لیگل پروسیجرز. کامن لا میں دے لک فار دا پاسٹ. فار ایگزامپل یو کے میں اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے سو وہ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ پاسٹ جوڈیشری ججمنٹس کو کہ پاسٹ میں اگر اسی طرح کسی بندے نے چوری کی ہے تو اس کی سزا کیا ہوئی تھی. سو وہ اسی طرح اس کی ججمنٹ کر دیتے ہیں. ناؤ اسٹوڈنٹ کین آسک کہ سپوز ایک ایسا جرم ہو جاتا ہے یا ایک ایسا انلیگل کام ہو جاتا ہے جس کا پاسٹ میں کوئی ریکارڈ ہی نہ ہو, سو پھر ججز کیا کرتے ہیں. سو اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر پاسٹ میں ریکارڈ نہیں ہے تو پھر ججز اپنا ڈیسیجن, ججز کا پینل بیٹھتا ہے اور وہ اپنا ڈیسیجن آن دا اسپاٹ دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی نے پاسٹ میں یہ چوری کی ہی نہیں یا گاڑی کسی نے چرائی نہیں, اور آج اگر کوئی ایک بندہ کامن لا لیگل سسٹم میں چوری کرتا ہے چونکہ پاسٹ میں تو ریکارڈ ہے ہی نہیں, سو بیسیکلی جو ججز کا پینل بیٹھتا ہے وہ آن دا اسپاٹ اس کی سزا یا سینٹینس بتاتے ہیں, اور پھر وہی ججمنٹ کین بی اے بینچ مارک فار دا فیوچر اور فردر پروسیڈنگس. کہ پھر جو کرنٹ ججمنٹ ہو جاتی ہے ان دا کامن لا بیکاز پاسٹ میں اس کا ریکارڈ نہیں ہے, سو پھر وہ ججمنٹ آپ کا بینچ مارک بن جاتا ہے فار نیکسٹ پروسیڈنگس. سو دیٹ از اے بریف ڈیفینیشن اور ڈفرنس آف سول لا یا کامن لا سوسائٹیز. سو ہیئر از اے ڈائیگرام جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 ٹائر ماڈل اور 2 ٹائر ماڈل میں کہ 1 ٹائر ماڈل میں نارملی جو ہوتا ہے ایک ہی بورڈ ہوتا ہے, لیکن 2 ٹائر میں یو کین سی سپروائزری بورڈ اینڈ ایز ویل ایز دا مینجمنٹ بورڈ. مینجمنٹ بورڈ نیچے ہے اور سپروائزری بورڈ اس کو سپروائز کر رہا ہے. Now the difference between 1 tier board
and two-tier board. First difference is composition. One-tier board is basically a single board of directors, both executives as well as non-executives directors. کہ ون ٹائر بورڈ میں آپ کے دونوں ایگزیکٹوز مینس جو آپ کے سی اوز یا سی ایف اوز اینڈ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ایک ہی بورڈ میں کام کرتے ہیں. کمپوزیشن سپروائزری بورڈ کنسسٹ آف نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز and management board consist of executive directors. Supervisory board میں normally in two-tier board system جو non executives جو normally independent directors ہوتے ہیں وہ supervisory board میں ہوتے ہیں, اور management board consist of executive directors, اور management کا board اس کے نیچے ہوتا ہے جس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹرز لائک چیف ایگزیکٹو آفیسر, چیف فائنانس آفیسر یا اینی ادر پرسنز فرام دا مینجمنٹ. کمیٹی ان ون ٹائر بورڈ کمپلسری کمیٹی سپروائزری کمیٹیز سچ ایز کمپنسیشن, نامینیشن اور گورننس کمیٹیز. ون ٹائر بورڈ میں ڈفرینٹ کمیٹیز ہوتی ہیں لائک کمپنسیشن کمیٹی, نامینیشن کمیٹی اینڈ گورننس کمیٹیز. ان کمیٹیز کو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈیفائن اور ایز ویل ایز ایکسپلین کریں گے. لیکن جب بورڈ ایک بن جاتا ہے کمپنی میں تو پھر اس بورڈ میں ڈفرینٹ میجر کمیٹیز بن جاتی ہیں, اور پھر ان میجر کمیٹیز کے اندر یا اس کے انڈر اور سب چھوٹی کمیٹیز کام کرتی ہیں. We will inshallah explain these committees in our next lecture. In two-tier board system, supervisory committees were not historically compulsory, but now it is. Two-tier board system میں جو supervisory committees ہوتی ہیں وہ اتنا اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا, بیکاز کہ آپ کی although آپ کی ایک سپروائزری بورڈ ہوتا ہے اور ایک مینجمنٹ بورڈ ہوتا ہے. سو جو مینجمنٹ کرتا ہے سپروائزری بورڈ اس کو چیک کرتا ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ان ون ٹائر بورڈ سسٹم, ایگزیکٹو ڈائریکٹرز آر اپوائنٹڈ بائی دا جنرل میٹنگ آف شیئر ہولڈرز بیسڈ آن a nomination by nominating committee or by the board as a whole. جس طرح ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا ڈائریکٹرز کی نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی, وہ اینول جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کی پارٹیسپیشن سے ہوتی ہے. And in two-tier board system, appointment by the general meetings of shareholders based on the nomination by the supervisory board, the nominating committee if there is one. Executives یا non executive directors in two-tier board system میں جب تک supervisory جو بورڈ ہے وہ نومینیٹ نہیں کرتا تو اس وقت تک پھر اس کی نامینیشن نہیں ہوتی. نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اپوائنٹڈ بائی دا جنرل میٹنگ آف شیئر ہولڈرز بیسڈ آن نامینیشن بائی نامینیٹنگ کمیٹی اور بائی اے بورڈ ایز اے ہول. Same is the case with the non-executive directors in one-tier board system.
کہ اینول جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کی ووٹنگ کے تھرو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن 2 ٹائر بورڈ سسٹم میں جو ان کی سپروائزری کمیٹی ہوتی ہے, بورڈ ہوتا ہے, وہ میجر رول ادا کرتا ہے اپوائنٹمنٹ میں. نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز 2 ٹائر بورڈ سسٹم میں نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بائی دا سپروائزری بورڈ تھرو دا نومینیشننگ کمیٹی, اگر وہ ہے تو. اگر نومینیٹنگ کمیٹی نہیں ہے تو پھر جو سپروائزری بورڈ چاہتا ہے وہی لوگ آگے آتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز فنکشن: to hire, evaluate and perhaps even fire top management, with the position of CEO being the most important to consider. بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سب سے امپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے ان کو ہائر کرنا, ان کی ایویلویشن کرنا اینڈ پرہیپس ان کو فائر کرنا ان کا کام ہوتا ہے. دوسرا فنکشن بورڈ آف ڈائریکٹرز: ٹو ووٹ آن میجر آپریٹنگ پرپوزلز, فار ایگزامپل لارج کیپٹل ایکسپینڈیچرز اینڈ ایکوزیشنز. دوسرا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا فنکشن یہ ہے کہ وہ جتنے بھی میجر آپریٹنگ پرپوزلز ہوتے ہیں کہ ہم نے لارج کیپٹل ایکسپینڈیچرز کہ کمپنی نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور ایکوزیشن یا کمپنی نے کسی دوسری کمپنی کو ایکوائر کرنا ہے, تو اس قسم کے ڈیسیجن میں نارملی دے نیڈ اے ویری ہیوج کیپٹل اور منی. سو اس قسم کی پروپوزلز میں بورڈ آف ڈائریکٹرز بہت اہم رول ادا کرتا ہے. باقی مینجمنٹ جو ڈیلی ایکسپینسز کرتی ہے وہ مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے, لیکن جو میجر ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس میں بورڈ انوالو ہوتا ہے. ٹو ووٹ آن میجر فائنینشیل ڈیسیجنز, فار ایگزامپل ایشوئنس آف اسٹاکس, بانڈس, ڈیویڈنڈ پیمنٹ اینڈ اسٹاک ریپرچیزز, کہ جتنے بھی فائنینشیل ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز اہم رول ادا کرتا ہے. فار ایگزامپل ایشوئنس آف اسٹاکس, میجر ڈیسیجنز کمپنی کا یہ ہوتا ہے نارملی کہ ہم نے کتنے اسٹاکس یا نمبر آف شیئرز مارکیٹ میں لانچ کرنے ہیں, یا بانڈز کہ کتنے ہم نے بانڈز مارکیٹ میں لانچ کرنے ہیں, ڈیویڈنڈ پیمنٹ اینڈ اسٹاک ری پرچیزز. Now the question a student can ask that what is the difference between stocks and bonds? Very briefly, stocks means the ownership. Stockholder means the shareholder, a person who has a certain portion of ownership in the company. اگر ایک بندے کے پاس 1% شیئرز ہیں تو وہ اتنے ہی نمبر آف شیئرز کی آنرشپ کلیم کر سکتا ہے ان دا کمپنی, کہ بھائی میرے پاس 1% کی ملکیت ہے کمپنی کی. Now what is bonds? Bonds بیسیکلی ایک لائبلٹی ہوتی ہے ٹو دا کمپنی. بانڈز کمپنی ایشوز کرتی ہیں اور پھر لوگ وہ بانڈ لیتے ہیں, بانڈ لے کے پیسہ کمپنی کے پاس آتا ہے. سو ان شارٹ بیسیکلی بانڈ از اے ڈیٹ, ایک قرضہ ہے لوگوں کا کمپنی پہ. جس طرح ہم عام روٹین میں بانڈز خریدتے ہیں, سو یہ اسی کی ایک شکل ہے. سو آپ کمپنی سے بانڈز لے لیتے ہیں اور ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. So the بیسک ڈفرنس بٹوین the stocks and bond is
کہ سٹاکس پہ آپ کے پاس جتنی نمبر آف شیئرز ہوتی ہیں آپ کو اتنا ہی ڈویڈنڈ ملتا ہے. اگر آپ کے پاس 1% آف شیئرز ہیں یا 5% آف شیئرز ہیں آف اے کمپنی تو آپ کو اتنا ہی ڈویڈنڈ یا پروفٹ ملتا ہے. سٹاکس میں بیسیکلی آپ کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے. اگر آپ کمپنی کا کوئی بانڈ لیتے ہیں سو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو 1%, 2%, 5%, ایون 10% اتنا انٹرسٹ دیں گے. سو سٹاکس میں آپ کا پروفٹ فکس نہیں ہوتا, وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. اگر کمپنی زیادہ فائدہ کرتی ہے, زیادہ ڈویڈنڈ ڈکلیئر کرتی ہے تو آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے. اگر کمپنی زیادہ ڈویڈنڈ ڈکلیئر نہیں کرتی تو آپ کو کم پیسے ملیں گے ایز اے شیئر ہولڈر, ایز اے اسٹاک ہولڈر. لیکن جو بانڈ ہولڈرز ہوتے ہیں, چاہے کمپنی زیادہ پروفٹ کرے یا کمپنی کم پروفٹ کرے, ان کو فکسڈ ریٹرن یا پروفٹ یا انٹرسٹ ملتا ہے. سو دیٹ از دا مین ڈفرنس بٹوین اسٹاکس اینڈ بانڈس. ڈویڈنڈ پیمنٹس ویری سمپل کہ ڈویڈنڈ پیمنٹس جب کمپنی جتنا پروفٹ کرتی ہے اینڈ آف دا ایئر تو پھر بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنا پورشن آف ڈویڈنڈ یا جو پروفٹ ہم نے کمایا اس کو ہم اپنے شیئر ہولڈرز میں ڈیوائڈ کرنا ہے یا کتنا ہم نے دوبارہ بزنس میں ری انویسٹ کرنا ہے. یہ کام ہوتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا. اسٹاک ریپرچیزز. Now what is stock repurchases? A program by which a company buys back its own shares from the marketplace, reducing the number of outstanding shares. Stock repurchases یا share repurchases یہ ہیں کہ suppose ایک کمپنی نے 1000 number of shares مارکیٹ میں لانچ کر دیے فار دا پبلک انویسٹرز تاکہ لوگ اس کو خرید لیں. اب 500 شیئرز وہ لوگوں نے خرید لیے ہیں اور 500 شیئرز ابھی کسی نے نہیں خریدے. سو اس کو بولتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز, جو لوگوں نے ابھی کمپنی کے شیئرز خریدے نہیں ہیں. سو اس کی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر وہی نمبر آف شیئرز مارکیٹ میں پڑے رہیں اور دیر از نو ون ٹو بائی دیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز تو آپ کی جو باقی جو شیئرز ہیں اس پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے. سو کمپنی کرتی کیا ہے کہ وہ اپنے ہی شیئرز خود واپس لے لیتی ہے. Because a share repurchase reduces the number of shares outstanding, that is supply, it increases earnings per share and tends to elevate the market value of the remaining shares. So it's a simple phenomena of demand and supply. جتنی سپلائی آپ کی مارکیٹ میں ہوتی ہے آف یور کمپنیز شیئرز تو اس کی ڈیمانڈ آٹومیٹیکلی کم ہوگی. آن دا ادر سائڈ جب آپ سپلائی کم کر دیتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے. سو جب کمپنی اپنے نمبر آف شیئرز مارکیٹ میں لانچ کرتی ہیں سو جتنے لوگ لے لیتے ہیں اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز رہ جاتے ہیں سو آٹومیٹیکلی اس کا برا افیکٹ پڑتا ہے آن دی ادر شیئرز, بیکاز آپ کی سپلائی زیادہ ہے تو جب آپ کی جو باقی شیئرز ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی, اس کی جو پرائس ویلیو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن جب آپ وہی شیئرز مارکیٹ سے خود ہی ری پرچیز کر لیتے ہیں ایز اے کمپنی تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس کمپنی کے سارے شیئرز مارکیٹ میں لوگوں نے لے لیے ہیں تو پھر اس کمپنی کی آٹومیٹیکلی پرائس ویلیو بڑھ جاتی ہے.
ویری سمپل ایگزامپل کہ سپوز ایک ایریا میں 50 پلاٹس ہیں تو اس کی قیمت آٹومیٹیکلی کم ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ جتنے نمبر آف پلاٹس بک جاتے ہیں تو جو ریمیننگ پلاٹس ہوتے ہیں اس کی ویلیو آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب سارے ایریا ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اگر ایک پلاٹ رہ جائے تو اس کی ویلیو پھر بہت زیادہ ہوتی ہے. So when a company does repurchases shares, it will usually say something along the lines of, we find no better investment than our own company. Company normally یہ کہتی ہے کہ کمپنی بذات خود اپنے لیے ایک بہت بڑا انویسٹر ہے کہ جو شیئرز مارکیٹ میں آؤٹ اسٹینڈنگ رہ جاتے ہیں تو کمپنی وہی شیئرز دوبارہ خرید لیتی ہے. Another important function of board of director is to offer expert advice to management, because board of directors میں بہت ہی ہائی کلاس کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، جس میں آپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز، ایون ڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. سو وہ اپنے ایکسپرٹ ایڈوائزز دیتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹو دا مینجمنٹ ٹو میک شیور دا فرمز ایکٹیویٹیز اینڈ فائنینشیل کنڈیشنز آر ایکوریٹلی رپورٹڈ ٹو اٹس شیئر ہولڈرز. بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جو شیئر ہولڈرز کو جو فائنینشیل کنڈیشن بتائی جاتی ہے آئدر وہ ٹھیک ہے یا نہیں. پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ اکاؤنٹنٹس اور آڈیٹرز وہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن آپ کو بتاتے ہیں. اب جب وہی پوزیشن بورڈ میں آتی ہے تو پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کو ایک اور طریقے سے چیک کرتے ہیں، ایک اور زاویے سے، ایک اور اینگل سے اس کو چیک کرتے ہیں، جسٹ ٹو میک شیور کہ واقعی یہ کمپنی کی ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن ہے، بیکاز پھر وہی فائنینشیل پوزیشن آپ کی پبلک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جاتی ہے، اور پھر وہیں سے آؤٹ سائڈرز آپ کی کمپنی کے بارے میں ججمنٹ کرتے ہیں whether the company is good for investment point of view or the company is not good as far as the investment is concerned. Other includes to represent the interest of the shareholders. Most important function of board of director is کہ وہ شیئر ہولڈر کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، بیکاز بورڈ کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ شیئر ہولڈرز. کس لیے؟ تاکہ وہ اس کی انٹرسٹ میں کام کریں. بورڈ میں جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں وہ شیئر ہولڈر کے انٹرسٹ میں کام کریں. ٹو پرووائڈ این امپورٹنٹ کارپوریٹ گورننس فنکشنز. دوسرا امپورٹنٹ فنکشن بورڈ آف ڈائریکٹرز کا یہ ہے کہ وہ کمپنی کی جو گورننس پرابلم ہے اس کو سالو کریں. دیٹ از دا بیسیکلی دا ٹسل اور دا کانفلکٹ بٹوین دا مینجمنٹ اینڈ دا شیئر ہولڈرز. ان کے درمیان جو ٹسل یا جو ایک ایلیمنٹ آف اینمٹی ہے وہ ختم کریں. موسٹ امپورٹنٹ انٹرنل مانیٹر کی پوری کمپنی کے لیے وہ دے شوڈ ایکٹ ایز اے انٹرنل مانیٹر، پورا مانیٹر کریں پوری کمپنی کی فنکشن کو. ہائرنگ اے بورڈ آف ڈائریکٹرز 8 ٹپس. ناؤ دا کوشچن از کہ کمپنی جب اپنا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہائر کرتی ہے تو اس کو کس کس باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے. The first thing is, do you really need one? سب سے پہلا کام جو بورڈ کا ہے
کہ شیئر ہولڈرز یہ سوچیں کہ ہم جو یہ بندے لے رہے ہیں ایز انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز اور ڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز، تو واقعی کمپنی کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں. فائنڈ آؤٹ ایریاز ویئر یو نیڈ اینی ہیلپ اور ان پٹ such as finance, management or other areas. Consider the importance of independent directors. سب سے پہلے آپ کو یہ جج کرنا چاہیے ایز اے کمپنی کہ ہم جو بورڈ لے رہے ہیں واقعی ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمیں فائنانس سے ریلیٹڈ کوئی بندہ چاہیے یا مینجمنٹ سے یا ادر ایریاز. اگر کمپنی ایسے ہی ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کرنا شروع کر دے تو یہ کمپنی کے لیے اچھا نہیں ہے. کنسیڈر دا امپورٹینس آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز. انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کی امپورٹینس کو جج کرنا چاہیے، بیکاز اب بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایک پورشن ہوتا ہے شیئر ہولڈرز کی طرف سے اپوائنٹڈ ڈائریکٹرز، ایک ہوتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹرز. سو اچھی کمپنی وہ ہوتی ہے جو آڈ نمبر آف ڈائریکٹرز رکھے، لائک 5, 7, 9, 11, 13. دیٹ از کالڈ آڈ نمبر آف ڈائریکٹرز. ایک ہوتا ہے ایون، like 2, 4, 6, 8. تو ایون نمبر آف ڈائریکٹرز اگر ہو تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ ڈسیزن نہیں کر سکیں گے. فار ایگزامپل، اگر ایک کمپنی میں 8 نمبر آف ڈائریکٹرز ہیں، ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ بوتھ، تو 4 کسی بھی اگر کوئی فائنینشیل ڈیسیجن لینا ہے کمپنی نے، تو اگر 4 ڈائریکٹرز کہتے کہ یس اور 4 ڈائریکٹر کہتے کہ نو، تو آنسر اس کا کیا ہوگا؟ obviously nothing. سو جب اگر آڈ نمبر آف ڈائریکٹرز ہوں گے لائک 5, 7 اور 9، تو اس میں آپ ڈسیزن کر سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ایک کمپنی میں 9 نمبر آف ڈائریکٹرز ہیں تو 4 کہیں گے کہ یس، اور اگر 5 نے کہا کہ نو تو پھر وہ ڈسیزن ہوگا کہ نو. یا اگر 5 نے کہا کہ یس اور 4 نے کہا کہ نو تو obviously اس ڈسیزن پہ عمل درآمد ہوگی. سو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ اپنا ماڈیول جو بک ہیں یا باقی کچھ اسٹڈی کریں تو یو ول گیٹ دس انفارمیشن کہ جو ایسٹ کی طرف جتنی بھی کمپنیز ہیں یا کنٹریز، تو وہاں پر انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. وین یو گو فار دا ویسٹ پارٹ آف دا ورلڈ، امریکہ، UK ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو وہاں پر کمپنیز دے پریفر ٹو ہائر میکسیمم نمبر آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز. وہ زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کو ہائر کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ وہ یہ جج کر سکیں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کہ کمپنی کی بہتری کس چیز میں ہے. بیکاز دے آر انڈیپینڈنٹ، دے آر آؤٹ سائڈرز، دے آر ناٹ دا پارٹ اور دا ایکچوئل پارٹ آف یور کمپنی. So what sort of board is best? Small businesses may require just advisory board for feedback, but for large businesses, a company need a greater clout. Small businesses میں آپ کو ایک چھوٹا بورڈ بھی کافی ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایڈوائز کر سکیں. لیکن جب آپ کے پاس بڑا بزنس ہوتا ہے، ایک بہت بڑی کمپنی ہوتی ہے، تو بیسیکلی دے نیڈ اے گریٹر کلاؤڈ. ان کو ایک اچھی خاصی ایک اسپیسیفک نمبر آف ڈائریکٹرز چاہیے ہوتے ہیں.
board members are required to accept fiduciary responsibility, even to outvote on key decision. کہ بورڈ ممبرز میں کم از کم اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اپنا ڈیسیجن کر سکیں. ایون دین اگر کوئی بہت ایک اچھا ڈیسیجن ہو رہا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی فائنینشیل ڈیسیجن ہو رہی ہے تو بورڈ اس کے اگینسٹ میں بول سکے. مینس کہ اپنا انڈیپینڈنٹ اوپینین بتا سکیں. Whom do you choose؟ سب سے امپورٹنٹ چیز بورڈ میں یہ ہے کہ میک شیور ڈائیورس سیٹ آف اسکلز، ایکسپرٹیز اینڈ فیڈ بیک. کہ آپ کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں جس میں آپ کے ڈیپینڈنٹ ایز ویل ایز انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز آتے ہیں، تو اس میں مختلف اسکلز کے، ایکسپرٹیز کے بندے لینے چاہیے. اس میں ٹیکنیکل بندے بھی ہونے چاہیے ایز ویل ایز اس میں نان ٹیکنیکل بندے بھی ہونے چاہیے. نارملی کانسیپٹ یہ ہے کہ اچھا بورڈ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ٹیکنیکل ایز ویل ایز نان ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوں. جنرلی جب بھی کوئی اچھا بزنس پلان بنتا ہے تو اس میں صرف ٹیکنیکل بندے نہیں چاہیے ہوتے بلکہ نان ٹیکنیکل بندے بھی چاہیے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل بندے یہ کہ اگر فار ایگزامپل ایک گاڑی بنانی ہے ایک کمپنی نے تو ٹیکنیکل بندے انجینئرز گاڑی تو بنا لیں گے. اب نان ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ گاڑی تو بن گئی، اب اس گاڑی کو مارکیٹ میں لانچ کس طرح کریں گے، اس کی مارکیٹنگ کس طرح کریں گے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو سیم از دا کیس ود دا گڈ بورڈ کہ آپ کے پاس ٹیکنیکل ایز ویل ایز نان ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہونے چاہیے ان یور بورڈ ممبرس. Avoid mirror images. An effective board is comprised of people of diverse backgrounds and viewpoints that can differ from yours. Mirror images means کہ آپ اپنے جیسے بندے بورڈ میں نہ لیں. نارملی جو عام بزنس مین ہوتا ہے وہ نارملی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایسے بندے آئیں جو اس کی طبیعت کے مطابق ہوں. لیکن جو اچھا بزنس مین ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل بزنس مینیجر ہوتے ہیں، تو وہ یا جو اچھے بورڈ ہوتے ہیں اس میں وہ ڈائیورس پرسنالٹیز لیتی ہیں ان کا، تاکہ وہ اپنا ایکچوئل اوپینین دے سکے اباؤٹ دا بزنس. گڈ بورڈ کنسسٹ آف پیپل ہو ڈونٹ تھنک لائک یو اینڈ آر ناٹ افریڈ اباؤٹ اسٹینڈنگ اپ ٹو اینی ون ود دیئر آئیڈیاز. اچھا بورڈ ان لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایسے لوگ ہوں جو ایک طرح نہیں سوچتے، مختلف آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں اور اپنا اوپینین چاہے وہ کسی کو اچھا لگے یا برا وہ دیتے ہیں. اور یہ اچھے بزنس کی نشانی ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے، کسی کے خوف سے اپنا اوپینین کو چھپانا نہیں چاہیے. You need strong willed people with a great deal of experience. اچھے بورڈ میں you really need strong willed people کہ جن کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، اپنا ایک ویو پوائنٹ ہو with a great deal of experience. So how will the board functions? Now the question is کہ بورڈ کام کس طرح کرے گا. You need to address the mechanics of its activities. بورڈ کی ایکٹیویٹیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہماری کمپنی کی اسپیشلٹی کیا ہے. either it's the manufacturing company or it's a sort of service oriented company.
تو اس کی میکینکس کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. فگر آؤٹ دا کی ایریاز آف یور بزنس دیٹ نیڈ اے بورڈ's انوالومنٹ. میٹنگ ڈسکشنز اینڈ ایڈوائزز شوڈ بی پریکٹیکل. جتنی بھی میٹنگز ہوگی میک شور وہ پریکٹیکل ہو. ڈسکشن یا ایڈوائزز جتنی بھی آپ کو ملتی ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. نارملی میٹنگز میں ڈسکشنز ہوتی ہے, ایڈوائزز ہوتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہوتا. کریٹ دا اکاؤنٹیبلٹی انوائرمنٹ بٹوین دا ایگزیکٹوز اینڈ دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. اچھا بورڈ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی انوائرمنٹ نظر آئے. دیٹ مینس کہ ایک بندہ دوسرے بندے پہ چیک رکھے, اس پہ تیسرا بندہ چیک رکھے. سو اکاؤنٹیبلٹی انوائرمنٹ کریٹس ویری گڈ بورڈ. The worst thing is to let your board meeting and talk, but nothing actually happens. بورڈ کے لیے سب سے بری بات یہ ہے کہ بورڈ کی میٹنگز کے بعد جب اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو یہ بہت خطرناک بات ہے کسی بھی بورڈ کے لیے. How often will the board meet? جو 6 پوائنٹ ہے کہ بورڈ کو کب ملنا چاہیے. شیڈیول یور کمپنی میٹنگز بیکاز اٹس یور کمپنی اینڈ یو کین بیسٹ ایڈریس دا تھنگز ایون کوارٹرلی, منتھلی اور ویکلی اف دیٹس یور بزنس ریکوائرمنٹ. اچھا بورڈ وہ ہے کہ جو کسی دوسرے بزنس کے اسکیجول کو کاپی نہ کرے کہ فلانی کمپنی کی میٹنگز بھی کوارٹرلی ہوتی ہے تو ہم بھی کوارٹرلی ملیں گے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی بزنس ریکوائرمنٹ ہے تو یو شوڈ میٹ آئدر کوارٹرلی, 3 مہینے کے بعد آپ مل سکتے ہیں, آپ ہر مہینے میں بھی مل سکتے ہیں, آپ ویکلی میٹنگ بھی کال کر سکتے ہیں. میک شور کہ آپ کی بزنس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, دا واٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا بزنس ایز ویل ایز دا company. Meeting should not just for the sake of gatherings but must have some agenda that can provoke hit issues with warrant attention. میٹنگ, اچھی میٹنگ وہ ہے جس کا ایک اچھا ایجنڈا ہوتا ہے اور ایجنڈے میں وہ کمپنی سے ریلیٹڈ, بزنس سے ریلیٹڈ اور مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہاٹ ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے کہ مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے اینڈ واٹ از دا سچویشن آف آور کمپنی. اگر ہماری کمپنی سپوز اچھی ہے سو ہاؤ وی کین میک اور کمپنی دا بیسٹ ون. اور اگر ہماری کمپنی کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے سو ہاؤ یو کین گیٹ ٹو دا بیٹر پوزیشن ان دا مارکیٹ. How long should they serve? Experts suggest that terms of board members only run for 1 to 3 years. This can help you to say goodbye to those who are not interested. Additionally, stagger term so that you don't have too many board members leaving in the same year. The question is کہ جو آپ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں ڈائریکٹرس کی وہ کتنا اسٹے کریں گے. نارملی 1 سال ان کو کانٹریکٹ ملتا ہے یا 2 سال یا 3 سال. فائدہ اس کا یہ ہے سپوز دیر از اے انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر, وہ ڈائریکٹر جو باہر سے آپ کی کمپنی میں آیا ہے. سو سپوز اف ہی اور شی از ناٹ انٹرسٹڈ سو 1 سال کے بعد آپ اس کا کانٹریکٹ رینیو نہ کریں. سو اس طرح آپ جو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ اپنے کمپنی سے باہر بھی کر سکتے ہیں. اسٹیگر ٹرم وہ ہوتا ہے کہ کمپنی مختلف ٹینیورز میں اپوائنٹمنٹ کرتی ہیں اور ان کی جو کانٹریکٹ
کلوز یا اینڈ ہوتا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. سپوز ایک کمپنی سال میں 3 دفعہ اپوائنٹمنٹ کرتی ہے ہر 4 مہینے کے بعد, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کی جب ڈائریکٹرز آپ کو چھوڑیں گے تو سب ایک ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہر 4 سال کے بعد لمیٹڈ نمبر آف ڈائریکٹرز ول لیو یور کمپنی, تو آپ اور بندوں کو لا سکتے ہیں. جب اور بندے نکلتے ہیں تو پھر آپ وہ دوسرے اور بندوں کو لا سکتے ہیں. سو دیٹ از بیسیکلی کالڈ دا اسٹیگر ٹرمز, کہ اپنی اپوائنٹمنٹ کو مختلف ٹرمز میں ڈیوائڈ کریں, تو ایک ساتھ اپوائنٹمنٹ کریں گے, تو جب وہ ایک ساتھ نکلیں گے کمپنی سے تو آپ کی کمپنی کو رن کون کرے گا. How much do you pay board members? Age, again, size, frequency and other variable dictates how much you should pay your board of directors. آپ کی کمپنی کی سائز, فریکوینسی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ اپنے بورڈ ممبرس کو کتنا پے کر سکتے ہیں. Rule of thumb, the more you pay them, the more you can expect them to be loyal to the company and result oriented and vice versa. جتنا آپ اپنے ڈائریکٹرز کو, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں یا ڈیپینڈنٹ ہیں, جتنا اچھا پے کریں گے تو وہ اتنا ہی کمپنی کے لیے لائل ہوں گے, اتنا ہی وہ کمپنی کے لیے اچھا ڈیسیجن لیں گے, اور اتنے ہی وہ ریزلٹ اورینٹڈ کام کریں گے. So dear student, this is the summary for today's lecture. A board of director is a body of elected or appointed members who jointly oversee the activity of the company. Board of directors are appointed at the public annual general meeting of shareholders. Shareholders جو میکسیمم نمبر آف جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, وہ شیئر ہولڈر جن کے پاس ایک اسپیسیفک نمبر آف شیئرز ہوتے ہیں, وہ کمپنی ان کو انوائٹ کرتی ہے اور پھر وہ اپنے ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں. ٹائپس آف بورڈ آر ڈیپینڈنگ اپون کمپنی اسٹیٹس ایز ویل ایز دا ٹیریٹری ویئر دا کمپنی پریویلز. 2 ٹائپس ہوتے ہیں and we have discussed it in detail. Normally we can see 1-tier board in common law based societies like US and UK, and 2-tier board in civil law based societies like Germany, etc. Board of directors functions involve to hire, evaluate or even fire the top management, to vote in support or against of major proposals as well as financial decisions. In short, board of directors' main primary function is to safeguard the shareholders' interest, because board کو shareholder کے interest میں ہی کام کرنا چاہیے. But the most important factor is to think a lot before selecting your board. آپ کا بورڈ شیئر ہولڈر کے انٹرسٹ میں تبھی اچھا کام کر سکتا ہے جب آپ بورڈ کے سلیکشن میں کافی احتیاط برتیں. یو مسٹ بی ویری کیئرفل بفور اپوائنٹڈ اور بفور سلیکٹنگ یور بورڈ ممبرس. So this is the end of our today's lecture. Allah Hafiz.